اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس الیچی پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک ٹہنیاں ہیں، 7 ہرے بھرے شاخ ہیں، ان ہرے بھرے شاخوں کو خشک ٹہنیاں لپٹ رہی ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے منجموں سے، اپنے درباریوں سے، تو کسی نے بھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ تو ایک آدمی نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں قیدی تھا، اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بہت اچھی طریقے سے بتا سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس۔ چنانچہ وہ آدمی آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ بالکل بادشاہ کے مزاج کے موافق خواب کی تعبیر تھی۔ وہ بہت متاثر ہوا، بہت حیران ہوا، اور اپنے آدمی سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس جا کر کے واپس لے کر آؤ، ان سے میں ملنا چاہتا ہوں، ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت کوئی نیک آدمی، پارسا آدمی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کا الیچی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں ملنے کے لیے گیا، اور جا کر کے بادشاہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ بادشاہ آپ سے ملنے کا متمنی ہے، آپ چلیے یہاں سے نکل کر کے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے، ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے، آپ کی عقل بھی یہی کہے گی کہ یوسف علیہ السلام اتنے سالوں تک قید خانے میں رہے، 14 سال، 12 سال، 7 سال، اتنی لمبی مدت قید خانے میں رہ کر کے تنگ آ گئے ہوں گے۔ بادشاہ کا پیغام سنتے ہی فوراً یوسف علیہ السلام کو تیار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یوسف علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، اور کیا کہا، پہلے جا کر کے ان بادشاہ سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھو۔ یہاں زلیخا کا نام نہیں لیا، بلکہ ان تمام عورتوں کا نام لیا جنہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام لینے میں احسان فراموشی کا ذرا شائبہ نظر آتا۔ یوسف علیہ السلام اتنے بڑے اخلاق کے پیکر مجسم تھے، تو دیکھیے اتنے بڑے اخلاق کہ زلیخا کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ عورتوں کا نام لے رہے ہیں، تاکہ عزیز مصر کی بیوی کی توہین نہ ہو، کیونکہ عزیز مصر نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اولاد کی طرح ان کی پرورش کی تھی۔ تو کیا کہہ رہے یوسف علیہ السلام، بادشاہ سے جا کر پوچھو ان عورتوں کا حال جنہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان عورتوں کے بارے میں جا کر کے پہلے پوچھو۔ پہلے اپنی پاک دامنی اور اپنی صفائی یوسف علیہ السلام پیش کر رہے ہیں کہ میرے اوپر جو الزام لگا تھا، میرے اوپر جو عورتوں نے مکر کیا تھا، ان عورتوں سے اس مکر کے بارے میں پوچھو، وہ سچی تھی یا غلط تھی، میں سچا تھا یا میں غلط تھا۔ تو یوسف علیہ السلام یہاں پر جو کہہ رہے ہیں اس کی تعریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے کہ یوسف علیہ السلام صبر و تحمل اور اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ عرفہ درجے پر فائز تھے۔ یوسف علیہ السلام صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کے بالکل اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تعریف فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی کہ جب قید خانے میں بادشاہ کا الیچی آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ چلیے یہاں سے۔
بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئیے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام فوراً وہاں سے نکل لیتے قید خانے سے اور بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے، قید خانے کی گھٹن والی زندگی سے آزادی حاصل کر لیتے۔ لیکن اللہ رحم کرے یوسف علیہ السلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے اپنی پاک دامنی کو ثابت کرنا چاہا تاکہ میرے اوپر جو الزام لگا تھا وہ الزام بالکل ختم ہو جائے، اور آگے جب یوسف علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تو اس موقع پر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ تو وہی ہیں کہ آپ کے اوپر عورتوں نے اس قسم کے الزامات لگائے تھے۔ تو پھر اس وقت جو ہے دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ ہوگی، دعوت و تبلیغ میں پریشانی لاحق ہوگی، کوئی الزام لگا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی عقل مندی اور دانش مندی دیکھیے، نبی ایسے ہی عقل مند ہوتے، ساری دنیا کے عام انسانوں کی عقل ایک طرف اور نبی کی عقل ایک طرف۔ یوسف علیہ السلام بھی عقل اور دانش مندی میں نمونہ یکتائے زمانہ تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پہلے کرنی ضروری سمجھی۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں قید خانے میں ہوتا، اگر میں قید خانے میں اتنی لمبی مدت تک رہتا اور میرے پاس بادشاہ کا کوئی الائچی اور کوئی قاصد آتا، تو میں اس سے پہلے شرط لگا دیتا کہ مجھ کو پہلے تم قید خانے سے آزاد کراؤ، میں پہلے شرط لگا دیتا، اس کے بعد تعبیر بتاتا، اس کے بعد لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اور اتنے سالوں سے میں قید خانے میں بند ہوں، طعن و تشنیع نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، ملامت نہیں کی کہ ایسا جو ہے اس کی غلطیوں سے، عورتوں کے مکر سے، عورتوں کے فریب سے میں قید خانے میں اتنی لمبی مدت تک پڑا ہوا ہوں، بادشاہ نے خبر نہیں لی، آج جب مصیبت آئی تو بادشاہ مجھ کو یاد کر رہا، یہ سب کچھ نہیں کہا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی، خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت کو ملکی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے، اقتصادی حالات کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ مشورے بھی دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا، معلوم ہو گیا تھا کہ بادشاہ سلامت اپنا ہم کو مقرب بنانے والا ہے اور اپنا مشیر اور اپنا وزیر بنانے والا ہے۔ علیہ السلام نے بادشاہ کو برا بھلا قطعاً نہیں کہا، طعن و تشنیع بالکل نہیں کی، بلکہ خواب کی تعبیر بتائی اور ملکی معاملات اور ملکی حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کہ جب 7 سالوں تک بارش ہوگی اور 7 سالوں تک غلہ اگے گا، 7 سالوں تک اناج اگے گا، تو ان اناج کو قحط سالی کے زمانے میں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ ان بالیوں میں سے دانے نہیں نکالنا، بلکہ بالیوں کے اندر ہی دانے کو رہنے دینا، اور جتنی ضرورت ہو اپنی ضرورت کے مطابق دانے کو نکالنا، تاکہ دانہ خراب نہ ہو، کیڑا نہ لگے، اور جو ہے دانہ خراب نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے آگے چل کر کے انسانوں کو ناقابل برداشت تکلیف نہ ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیے، کتنا اعلیٰ اخلاق کے پیکر مجسم تھے، کہ ہونا یہ چاہیے تھا، عقل کا تقاضا یہ کہ ان کو برا برا کہہ کر کے ان کو واپس کر دیتے، چلو پہلے مجھ کو قید خانے سے رہا کرو، آزاد کرو، پھر میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں کہا، بلکہ ڈائریکٹ اس کو خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر بتا کر کے اس کو کچھ نہایت ہی اہم اور مفید مشورے بھی دیے۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو پہلے ظاہر کرنا چاہا تاکہ آگے چل کر کے دعوت و تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی طعن و تشنیع نہ دے۔ تو بادشاہ سلامت کے پاس جب ان کا قاصد لوٹ کر کے گیا کہ بادشاہ سلامت یوسف علیہ السلام قید خانے سے آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں، ان عورتوں سے پہلے آپ پوچھئے ان عورتوں کا قصہ کیا ہے جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ 51 نمبر کی آیت میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد